الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے امام وفات اور حیات بعد الوفات کے متعلق چند باتیں میں نے ذکر کی تھیں، اور آج اسی سلسلہ کو باقی رکھتے ہوئے تسلسل کے ساتھ مسئلہ سماع الاموات کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. آج بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جب بھی قبرستان جاؤ اور کسی بابے کی قبر پر جا کر اس بابے کو پکارو تو وہ بابا تمہاری پکار سنتا ہے. اس لیے جو اگلے درجے کے مشرک ہیں، اپر کلاس مشرک، وہ یہ کہتے ہیں کہ بابے سے مانگو، اور جو ان سے ایک نمبر نیچے ہیں وہ بھی مشرک، وہ کہتے ہیں بابے سے نہ مانگو بلکہ بابے کو سفارشی بناؤ، اور بابے کو کہو ادعو اللہ، بابا میں گناہگار ہوں اور تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس لیے میں تیرے دربار میں اتنی گزارش کرتا ہوں کہ تو اللہ سے دعا کر. یہ جا کے کہتے ہیں میت مردے کی قبر پر اللہ سے دعا کر میرا رزق بڑھ جائے، میرے گھر میں برکت ہو، دکان میں برکت ہو، ملازمت لگ جائے، میرا بیمار اور مریض تندرست ہو جائے، تو سفارش کر. یہ جو عقیدہ ہے یہ ابو جہل کا نظریہ تھا، اور سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا کہ وہ کہتے کہ ہیں یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. ابو جہل اینڈ کمپنی جب حضرت ابراہیم کی صورت کے سامنے آتے ہیں، حضرت اسماعیل کی صورت کے سامنے آتے ہیں، اور اہل اللہ اور مقربین
کی صورتوں کے سامنے آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا، بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، مختار کل نہیں، بس اللہ کے پیارے ہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری بات اللہ سے، اللہ کے دربار میں پہنچاتے ہیں اور ہماری سفارش کرتے ہیں۔ یہ امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت فرمایا کہ نذیرہ فی ھذا الزمان، کہ ان مشرکوں کی نذیر اور ان جیسا نمونہ اور ماڈل دیکھنا ہے فی ھذا الزمان، اس زمانے میں۔ بھئی اس لاؤڈ سپیکر کو سیٹ کرو، اس کا تھوڑا آواز کم کرو۔ نذیرہ فی ھذا الزمان، کہ ان مشرکوں کی مثال اس زمانے میں اشتغال کثیر من الناس بالمقابر، بہت سارے لوگ جو قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں پر مشغول ہوتے ہیں، اشتغال کثیر من الناس، بہت سارے لوگوں کا قبروں کے ساتھ مشغول ہونا، اور قبر پہ جا کے بابے کو کہنا کہ بابا میرے لیے سفارش کر اور میرے لیے دعا کر، جس کو کہتے ہیں استشفاء۔ اور یہ نظریہ رکھنا، چاہے پیغمبر کی قبر پہ جا کے کہے، ولی اللہ کی قبر پہ جا کے کہے کہ تو میرے لیے سفارش کر۔ امام رازی کہتے ہیں کہ یہی عقیدہ ابو جہل کا تھا، اور ایسا عقیدے رکھنے والا اسی طرح مشرک ہے جس طرح ابو جہل مشرک تھا۔ یہ تفسیر کبیر ہے اسی سورہ یونس پر، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے، سورہ زمر کا مضمون کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ما نعبدہم، ہم ان کی منت منوتی اس لیے دیتے ہیں اور ان کی سور و پکار اس لیے کرتے ہیں اور ان کے پھیرے طواف اس لیے کرتے ہیں، ہمارا یہ مقصد نہیں کہ یہ اللہ ہیں، ہم انہیں اللہ نہیں سمجھتے، ہم انہیں واجب الوجود نہیں سمجھتے، ہم انہیں خالق نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارا پروگرام یہ ہے لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ اگر چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اور جج کو ملنا ہو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، جج عدالت میں جانے کے لیے چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہے، اور چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی سانگ کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ سے مانگنا ہو تو ان بابوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ہم مانگتے اللہ سے ہیں، لیکن نظریہ کیا ہے؟ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمارے مقرب الی اللہ ہیں، ہمارے وسیلہ ہیں، ان کے وسیلہ سے ہم مانگتے اللہ سے ہیں، ہم انہیں اللہ بھی نہیں سمجھتے اور اللہ جیسا بھی نہیں سمجھتے، اتنا سمجھتے ہیں کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنا ہو تو ان قبر والے یا صورت والے یا تمثال والے اس کے وسیلے کی ضرورت ہے، ان کے وسیلوں کے بغیر اللہ ہماری سنتا نہیں۔ آج کا یہ نہیں کہتا، آپ نے آج کے مشرکوں کو دیکھا نہیں، آج کا مشرک کہتا ہے بابا میری تیرے آگے نہ، کہتا ہے بابا میں تیری قبر پہ آیا تو میری مشکل حل کر دے۔ آج کا مشرک یہاں پہنچا ہے، آج میں تیری قبر پہ آیا اور تو مجھے پتر دے تے لال ککڑ دے سا، شاہ جمال تے دے میں پتر رتا لال، پتر بھی ہوئے تے رتا لال۔ اور آج کا مشرک کہتا ہے کہ بابا میری دکان میں برکت تو نے ڈال دی، تیرے نام کے اتنے نظر مانوں گا، اتنی مدد مانوں گا اگر تو مجھے بیٹا دے دے۔ اور آج کا مشرک کہتا ہے کہ رازق اللہ تھا، رازق اللہ تھا
لیکن اب اللہ نے اپنا رزق والا نظام ان بابے کے ہاتھ میں کر دیا ہے، جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے، وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی. یہ آج کا مشرک ہے. وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی، جو اللہ کے تقسیم کرنے کی جگہ تھی. جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرا خواجے کا ہاتھ تھا، وہ تقسیم کر رہا تھا. اور آج کا مشرک وہ تجھے کہتا ہے کہ آنا عرب بلا عین، کہ میں عربی ہوں، عرب ہوں بغیر عین کے. عرب سے عین نکالو، رب. آنا عرب بلا عین، بڑے بڑے مولوی لکھتے ہیں آنا عرب، اور رسول اللہ کے ذمہ لگا کے صلی اللہ علیہ وسلم آنا عرب، میں عرب ہوں بغیر عین کے. وآنا احمد بلا میم، میں احمد ہوں بغیر میم کے. ذرا احمد سے میم نکالو، احد. اور آج کا مشرک کہتا ہے کہ انی عبدہ کی بانسری، جس نے بجائی ہر دم وہ سرے محشر، روزے محشر سرے عرش انی ان اللہ بن کے نکلیں گے. جس نے ساری دنیا میں انی عبدہ کہا، اس کو کہتے ہیں بانسری. انی عبدہ کی بانسری جس نے بجائی دنیا میں، قیامت کے دن اللہ کے عرش پہ وہ خود کھڑے ہو کے کہیں گے انی ان اللہ، کہ اللہ میں تھا اور دنیا میں عبد کہلواتا رہا اور اصل میں اللہ میں تھا. یہ آج کا مشرک ہے جو براہ راست مرادیں مانگتا ہے اور براہ راست حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، اور کہتا ہے امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری. امام بری اب کروا دے نہیں، کر دے کھری. اور لاہور میں آپ جائیں، وہاں پر علی حجویری کے اردا گرد وہاں قبر پر بیٹھے ہوئے ملنگ اور گئے ہوئے مشرکین، ان سے عقیدہ پوچھیں. گولڑا جا کے دربار پہ آنے والوں کا ان کا عقیدہ پوچھیں. اور باؤ سلطان کی قبر جنگ میں جا کر، وہاں پر تو باؤ سلطان وہ تو اللہ کے ولی، ان کی قبر دریا برد ہو گئی اور دریا اس مزار کو لے گیا. اب جو انہوں نے قبر بنائی وہ قبر بھی نکلی ہے، اس میں ان کا وجود ہی نہیں، مدفون ہی نہیں، ان کی قبر ہی نہیں. لیکن وہاں پر بیری کا درخت ہے، بیری کا درخت، اس کو بولتے ہیں حضوری بیر. حضوری بیر، بیری کا درخت، اس کے نیچے جا کر کپڑے بچھاتے ہیں. کپڑا بچھایا، اگر پتھر گرا تو بیٹی ہوگی اور اگر بیر گرا تو بیٹا ہوگا. یہ نظریہ ہے. اور سرگودے کا ایک شیخ الحدیث ہے، تو اب تو مر گیا بیچارہ، تو اس سے کسی نے پوچھا، ہم اس جلسے میں تھے، طالب علم تھے، سن رہے تھے. اس نے کسی نے پوچھا کہ باؤ سلطان کی بیری کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ بیری بیٹا دیتی ہے یا بیٹی دیتی ہے، یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو وہ مولوی اشرف سیالوی، اس طبقہ کا بڑا شیخ الحدیث، اس نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ اگر بیری سلطان باہو کی نسبت سے بیٹا دے دے یا بیٹی دے دے تو اس میں کون سا شرک ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں بیری بابے کی نسبت سے بیر مشکل کشا ہے، بیری حاجت روا ہے، کسی نے گھوڑا پکڑا ہوا ہے وہ حاجت روا ہے. تو میرا بھائی، یہاں دو نظریے تھے. مکہ کا مشرک اتنا کہتا تھا ہاں اولائے شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے کام کروا دیتے ہیں. اور آج کا مشرک وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کروا نہیں بادشاہوں کر دیندے نے، انہاں دے لیکھاں وچ میک ہے، یہ جو چاہے کر لیتے ہیں. اور اللہ کے دربار کے جو مختار ہیں، اللہ نے ساری طاقتیں ان کو عطا کر دی ہیں. یہ آج کا مشرک ہے. تو میرا بھائی، اللہ کے قرآن نے پنجابی جملہ ہے کہ مڈھ تیرمبا رکھے، جڑ تیرمبا رکھے. اللہ فرماتے ہیں کائنات والو، جن کو تم پکارتے ہو
وہ تمہاری پکاریں سنتے، وہ تمہاری پکاریں سنتے۔ مشرک کیا کہتا ہے؟ اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا جس کی قبر پہ تو کھڑا ہے وہ تیری سنتا نہیں ہے۔ پہلے یہ مسئلہ چلا تھا، مشرک کہتے تھے سنتے ہیں اور موحدین کہتے تھے سنتے نہیں ہے، اور یہ مسئلہ پرانا چلا ہے۔ نعمان بن آلوسی، سید محمود آلوسی بغدادی اس مفسر کا صاحبزادہ ہے اور یہ بغداد کا ہے۔ کہتا ہے بغداد میں آج سے صدیوں پہلے میں نے منبر جامع مسجد پہ خطبہ دیا اور وہاں میں نے یہ تقریر کی کہ جو مر جائے وہ تمہاری پکار سنتا نہیں ہے، مرنے کے بعد وہ نہیں سن سکتا۔ تو کہتے ہیں چند صوفی تھے، انہوں نے میرے خلاف پراپیگنڈا شروع کیا۔ چند صوفی انہوں نے کہا اچھا مردے نہیں سنتے، مردے تو سنتے ہیں، اور وہ قبر پرستی کے مریض صوفی وہ میرے خلاف کھڑے ہوئے۔ تو یہ بھی بڑا مفسر کا بیٹا تھا، بڑا مولوی تھا، اس نے کتاب لکھی الآیات البینات فی عدم سماع الاموات عند الائمۃ الحنفیۃ السادات، یہ کتاب کا نام ہے الآیات البینات فی عدم سماع الاموات عند الائمۃ الحنفیۃ السادات۔ وہاں اس نے یہ رسالہ شائع کیا اور قرآن مقدس کی آیات لکھ کر اس نے ثابت کیا کہ جو بھی مر جائے وہ کسی کی پکار نہیں سنتا، دنیا کے احوال سے وہ بے خبر ہے، چاہے اس کی کوئی قبر پہ جا کے ٹکریں لگائے اور وہاں پر اسے آوازیں دے، یا دور سے یا قریب سے جو مر گیا وہ نہیں سنتا۔ اس نے الآیات البینات ایسی کتاب لکھی کہ اس سے لے کر احمد رضا خان کی آمد تک کسی آدمی نے اس کی کتاب کا جواب نہیں دیا، کسی میں ہمت نہیں تھی، کسی صوفی نے جواب نہیں دیا۔ الآیات البینات اب عرب والوں نے، حرمین کے علماء نے اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ الآیات البینات کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہاں کے علماء نے اور اپنا مقدمہ بھی ذکر کیا، اپنی تحریر بھی شروع میں تصدیق ذکر کی اور اس کو شائع کیا ہے اپنے مقدمہ کے ساتھ، ہے عربی میں، اردو میں نہیں۔ اگر اس کا ترجمہ ہو جائے اردو میں تو زبردست کتاب ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہندوستان میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ، یہ قافلہ ولی اللہ جو خالص خدا کی توحید کے دائی تھے اور دین حق کے سپاہی تھے، انہوں نے، ان کے شاگردان اور شاہ اسحاق دہلوی جو تمام اکابرین کے بھی استاد ہیں، شاہ اسحاق دہلوی نے کتاب لکھی مئات مسائل، اس میں 100 مسائل لکھے۔ ان میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، تو شاہ اسحاق دہلوی نے وہاں پر یہ لکھا کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور مشائخ حنفیہ، بزرگان حنفیہ، ان کا قاطبتاً یہی نظریہ ہے کہ جو مر جائے وہ سن نہیں سکتا۔ بس یہ فتویٰ انہوں نے لکھا اور مئات مسائل میں شائع ہوا کہ بریلی کا خان احمد رضا خان، اس کو غصہ آیا، اس نے ایک کتاب لکھی سماع الموات، سماع الموات، اور اس بریلی کے خان نے یہ کتاب لکھی مردوں کا سننا۔ اس نے کہا مردے سنتے ہیں، پوری کتاب لکھ گیا، لیکن کتاب میں ماشاءاللہ ایک آیت بھی نہیں لکھی۔ کتاب لکھ گیا، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہے اور رسالہ بھی موجود ہے، لیکن ایک آیت نہیں لکھی، اور بس فلانے بابے نے یوں کہا، بزرگوں نے یوں کہا، اکابر نے یوں کہا، فلانے نے یوں کہا، یہ لکھتا گیا۔ اس کے بعد اس کی کتاب کے بعد یہاں میرے پاس کتاب ہے نفی سماع موتا، اصل اس کا نام ہے کشف المغالطات فی عدم
ہاں، کشف المغالطات در مسئلہ سماع اموات، یہ ہیں مولانا محمد ابراہیم واعظ دہلوی، انہوں نے، اور کتاب سے پہلے انہوں نے حضرت گنگوئی سے ایک فتویٰ پوچھا۔ علامہ رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ میرا خیال ہے حیران ہے بھئی، بزرگوں کے حوالے شروع ہو گئے۔ یہ بزرگوں کے حوالے میں اس لیے دے رہا ہوں جو قرآن نہیں مانتے ان کے لیے، باقی میں انشاءاللہ قرآن پڑھتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، تو یہاں پر مولانا ابراہیم واعظ دہلوی انہوں نے جو کتاب لکھی، اور اس میں اصل فتاوی ہے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا، جو اس وقت حضرت شاہ اسحاق کے سچے ورثاء میں سے تھے، تو وہاں پر تقریباً 41 اکابر کے دستخط تھے۔ کتنے کے؟ 41 اکابر کے، جنہوں نے اس کی تصدیق کی، دیوبند کے، لکھنؤ کے، دہلی کے، اور وہاں جتنے مدارس تھے سارے بڑے بڑے حضرات وہ اس کی تصدیق کرنے والے۔ اور اس میں بڑی بات یہ ہے، اس وقت کے جو بریلی شریف کے علماء تھے، بریلی شہر کے صحیح العقیدہ علماء، ان کے بھی دستخط ہیں، گلوٹھی ضلع بلند شہر ان کے بھی دستخط ہیں، مراد آباد ان کے بھی دستخط ہیں، اور اس میں شیخ الہند کے بھی دستخط ہیں، دیوبند کے پہلے مفتی کے بھی دستخط ہیں، سارے علماء کے دستخط۔ جس فتویٰ اس کے اندر موجود ہے، فتویٰ یہ ہے کہ کوئی مردہ بھی نہیں سنتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے سب مقلدین اور مشائخ حنفیہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جو مر جائے وہ نہیں سنتا، اور ان کی دلیل خدا کا قرآن ہے۔ کتنے اکابر کے دستخط ہیں؟ 41 بڑے بڑے اس وقت کے جید علماء، 41 کے دستخط۔ حضرت گنگوئی کے فتوے کی تصدیق کی کہ یہ فتویٰ بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب، جب یہ کتاب آئی تو سارے بریلی والے خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو بعد میں ہمت کی مولانا سرفراز خان صفدر نے دیوبند کا نام لے کر اس نے بھی کتاب لکھی، سماع الموتیٰ، مردے سنتے ہیں، اور احمد رضا کی کتاب تھی سماع الاموات، سماع الموات، موات مردے سنتے ہیں۔ یہ پھر کار خیر مولانا شیخ الحدیث صاحب نے رسالہ لکھ کر ادا کیا، بریلی کے خان صاحب کی ترجمانی کی، اور یہ جو دیوبند کے 41 علماء تھے ان کے فتویٰ کی تردید میں یہ گجرانوالہ کے شیخ الحدیث نے اقدام اٹھایا۔ اور اب ماشاءاللہ یہاں پنڈی اسلام آباد کے تمہارے دیوبندی مولوی بھی کہتے ہیں کچھ ہاں تھوڑا بہت سنتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک پس منظر رکھا کہ یہ مسئلہ جو تھا یہ اختلافی تھا، مشرک کہتے تھے سنتے ہیں اور موحد کہتے تھے نہیں سنتے، اہل توحید کہتے تھے نہیں سنتے۔ اب اس کے بعد جب اہل توحید میں بھی کوئی 2 نمبری توحید والے آگے، انہوں نے بھی شروع کر دیا کہ کچھ قریب جاؤ تو سنتے ہیں، پھر صرف سنتے نہیں سفارش بھی کرتے ہیں، اور پھر کچھ کام کرا بھی دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پیر و مرشد کہتے تھے ایک ہے اپر کلاس کا مشرک اور دوسرا ہے لوئر کلاس کا مشرک۔ اپر کلاس والا کہتا ہے یہ کر دیتے ہیں، اور لوئر والا کہتا ہے کروا دیتے ہیں دونوں مشرک۔ اب دیکھو قرآن مقدس، یہ میرے پاس سورت فاتر ہے، اور گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھا کرو، اور اس کی آیت نمبر ہے 20 سے لے کر لمبا مضمون ہے 22، 21 اور 22 آیات سورہ فاتر، اور یہ 22واں پارہ۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ ذکر کیا، فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ ما يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ اب تھوڑا سا سوچو، یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے؟
بھئی اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں. آج کچھ دشمنان قرآن یہ پھیلا رہے ہیں کہ قرآن تو سمجھ آتے ہی نہیں، یہ تو لا ینحل کتاب ہے، اس لیے قرآن کے قریب نہ جانا. 14 علوم چاہیے. اگر 14 علوم نہ آتے ہوں تو میں نے کہا ان 14 والوں کو بتا دو حدیث بیان کرنے کے لیے 65 علوم چاہیے. اور ملا علی قاری نے نخبۃ الفکر کی شرح میں لکھا ہے، بلکہ نخبۃ الفکر کے بین السطور میں یہ لکھا ہے 65 علوم چاہیے. اور ہر قسم کی روایتیں بیان کرتا ہے، جھوٹ موٹ سب کچھ بیان کرتا ہے. لیکن قرآن دشمنی نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ خدا کی کتاب کے قریب آنے نہیں دیتا. اس لیے میرا بھائی اب ذرا سمجھ، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر نہیں. کتنی چیزیں ہو گئی، یہ سب کو سمجھ آ گئی. اندھا اور دیکھنے والا برابر. کسی دیوبندی سے پوچھ لو، کسی بریلی سے پوچھ لو، کسی اہل حدیث سے پوچھ لو، کسی دنیا کے کسی ذی شعور سے پوچھ لو کہ قرآن مقدس نے مسئلہ بیان کیا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں. سارے کہیں گے یہ مسئلہ حق ہے اور واقعی ٹھیک ہے، سمجھ آنے والی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر دوسری مثال سن، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں. یہ بھی سارے مانیں گے، دیوبندی کیا، بریلی کیا، جس کا جہاں دماغی توازن ٹھیک ہے اور اس کا عقل کام کرتا ہے. یہ اوپر کی منزل ابھی ختم نہیں ہو گئی اور عقل معوف نہیں ہو گیا، وہ یہ بھی بات بھی سمجھ لے گا کہ اندھیرا اور روشنی بھی برابر نہیں. اور میں کہتا ہوں یہ مسئلہ اللہ نے عام لوگوں کو سمجھایا ہے. مولوی کو کیا پتا، اس نے تو رہنی روشنی میں، اس کی تو لائٹیں لگی ہیں. یہ تو عام بندہ ہے، اس کو پتا چلتا ہے کہ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں. اور نمبر 3 فرمایا بَلَا الظِّلُّ، سایہ، بَلَا الْحَرُورُ، اور دھوپ بھی برابر نہیں. سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں. مولوی کو کیا پتا، یہ تو ایئر کنڈیشن والی مصیبت ہے، وہاں پڑا ہے. یہ تو اس جٹ سے پوچھ جو زمیندارہ کر رہا ہے، زمینوں میں ہل چلانے والا. اللہ فرماتی ہیں کہ اندھیرا اور روشنی بھی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں، یہ بھی برابر نہیں. یا اللہ مسئلہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ یہ تو واضح مسئلے ہیں، یہ تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں. یہ تو سب کو مسئلہ پتا ہے، قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہے. تو اللہ کی کتاب تو اہم مسئلے بیان کرنے کے لیے آئی، کیونکہ نبی کا معنی بھی اہم خبر دینے والا، نبی کا معنی بھی مہمات کی خبر دینے والا، اہم خبر دینے والا. ایک معنی یہ ہے. اور قرآن نبا، قرآن کا نام نبا اور وحی، اور وحی میں بھی اہم خبریں ہوتی ہیں. یا اللہ یہ تو عام خبر ہے. ایک ہوتا ہے اہم خبر اور ایک ہوتی ہے عام خبر. یا اللہ یہ تو عام خبر ہے، سمجھ نہیں آئی؟ یہ 3 مثالیں جو دی ہیں، اندھا دیکھنے والا برابر نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ اندھیرا روشنی برابر نہیں، مقصود کیا ہے؟ اور سایہ اور دھوپ برابر نہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. مسئلہ یہ سمجھانا ہے ما يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ. علماء جانتے ہیں پہلے ما يَسْتَوِي ذکر کیا اور پھر آگے لا سے کام چلایا، اور پھر یستوی کا فعل الاحیاء والاموات کے ساتھ ذکر کیا، یہی بتانے کے لیے کہ یہ 3 مثالیں اس لیے دی کہ یہ واضح تھی اور ہر صاحب عقل ان کو سمجھ سکتا تھا. اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ 3 چیزیں برابر نہیں، پھر سمجھ لو مردہ اور زندہ بھی برابر نہیں.
ما یستوی الاحیاء والل۔ اب دیکھو کیسے پیارا مسئلہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ خدا کی قسم اتنا واضح مسئلہ اور روشن مسئلہ، دعا کرو اللہ مولویوں کی قسمت میں قرآن کر دے۔ اور اتنا واضح صاف مسئلہ، تین مثالیں سمجھانے کے بعد چوتھی مثال اصل مقصد یہ تھا، فرمایا جس طرح مانتے ہو اندھا دیکھنے والا برابر نہیں، جس طرح مانتے ہو اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، جس طرح مانتے ہو سایہ اور دھوپ برابر نہیں، تو پھر مان لو زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں۔ یا اللہ کیسے برابر نہیں؟ ہم تو مردہ دیکھتے ہیں، اس کی بھی دو ٹانگیں، زندہ کی بھی، مرنے کے بعد ٹانگیں بڑھ جاتی ہے، مردے کی بھی دو ٹانگیں، زندہ کی بھی دو ٹانگیں، مردہ کی بھی دو آنکھیں، چار نہیں بنتی، زندہ کی بھی دو آنکھیں، مردہ کے بھی دو ہاتھ، زندہ کے بھی دو ہاتھ، مردہ کا بھی ایک ناک، زندہ کا بھی ایک ناک، مردہ کے بھی دو ہونٹ، زندہ کے بھی دو ہونٹ، اور قرآن کہتا ہے برابر نہیں۔ ما یستوی الاحیاء والاموات، اللہ نے فرمایا ان چیزوں کی بات نہیں، بات ہے سننے کی۔ بات کس کی ہے؟ سننے کی۔ کان مردے کے بھی ہیں، کان تیرے بھی ہیں، تو زندہ ہے تو سن رہا ہے، اور جو مر گیا اس کے کان تو رہ گئے پر سنتا کوئی نہیں۔ آنکھیں تیری بھی ہیں، آنکھیں مردے کی بھی ہیں، تو زندہ ہے، جاگ رہا ہے، تیری آنکھ دیکھ رہی ہے، اور جب مردہ ہو جائے آنکھیں کھلی بھی رہ جائیں وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح ہاتھ دو تیرے بھی ہیں، مردے کے بھی ہیں، تو چاہے کسی چیز کو پکڑ لے لیکن مردہ اتنا معذور ہو گیا وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت بھی نہیں دے سکتا، اپنے پاؤں کو حرکت بھی نہیں دے سکتا، وہ اپنے منہ کو حرکت بھی نہیں دے سکتا۔ اس لیے فرمایا ما یستوی الاحیاء والاموات۔ آگے مسئلہ بھی ذکر کیا، فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء۔ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں برابر نہیں۔ اللہ کو طاقت ہے یسمع من یشاء، کسی مردے کو سنا دے اس کو طاقت ہے، کسی دیوار کو سنا دے اس کو طاقت ہے، کسی دریائے نیل کی لہروں کو سمجھا دے اس کی طاقت ہے۔ حضرت ابراہیم پہ آگ کیا چکھا اور آگ کے لمبے اور آگ کے شعلے، ان کو کہہ دے یا نار کونی بردم و سلاما، اس کو سنا دے، یہ اس کی طاقت ہے۔ فرمایا بما انت بمسمع من فی القبور، کہ میرا سونا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں سنا سکتے کن لوگوں کو؟ من فی القبور، جو قبروں کے اندر چلے گئے، من فی القبور، جو قبروں میں چلے گئے۔ میرا محبوب پیغمبر رحمت کائنات پیغمبر ما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں دفن ہو گئے ان کو آپ بھی سنا سکتے۔ اب کتنا واضح مسئلہ ہے، پیغمبر کریم کی بات بھی مرنے والا سن سکتا۔ ما انت بمسمع من فی القبور، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات والو یہ جو من کا لفظ ہے، من کا لفظ ہے، یہ لفظ عام ہے۔ اس عام کا کیا مطلب؟ یہ من کا لفظ ہے، نبی بھی اس من میں، نبی بھی اس من میں، شہید بھی اس من میں، اور صدیق بھی اس من میں، اور اولیاء اللہ بھی اس من میں۔ یہ کس کا ضابطہ ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو اصول شاشی اٹھا کے دیکھ لے، نور الانوار اٹھا کے دیکھ لے، حسامی اٹھا کے دیکھ لے، توضیح طلبی اٹھا کے دیکھ لے، مسلم الثبوت اٹھا کے دیکھ لے، اصول سرخسی اٹھا کے دیکھ لے، سب کتابوں میں امام اعظم کا یہ قانون فرمایا، یہ من کا لفظ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ نبیوں کو شامل
امام الانبیاء کو بھی شامل اور ساری کائنات کو شامل. آگے القبور جمع ہے، قبور جمع قبر کی، اور اس پر آ گیا الف لام. جب قبور پر جمع پہ الف لام آ گیا، وہ بھی استغراق کا، وہ بھی عام. یہ امام ابو حنیفہ بھی، امام ابو یوسف بھی، امام محمد بھی، امام ظفر بھی، امام حسن بن زیاد بھی، یہ سارے امام یہی کہتے ہیں کہ من بھی عام اور القبور بھی عام. مطلب کیا ہے؟ میرا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ بھی قبر سے نہیں سنتا، حضرت عزیر بھی قبر سے نہیں سنتے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قبر پہ بھی کوئی آئے وہ بھی نہیں سنتے، حضرت اسماعیل کی قبر پہ آئے وہ بھی نہیں سنتے. کہ میرا سونا پیغمبر جب آپ قبر میں چلے جائیں گے، جو تیری قبر پہ آئے گا آپ بھی نہیں سن سکتے. القبور اور من، اصل میں مولویوں کا من ٹھیک نہیں ہے. ان سے جب قرآن پیش کیا جائے نا، کہتے ہیں نبی پاک کا لفظ دکھاؤ. خدا کے بندے، قرآن قانون بیان کرتا ہے من فل قبور، سب کو شامل ہے. جو بھی قبر والا ہے، اور اللہ کے محبوب کی قبر ہے یا نہیں؟ ساری قبروں کی سردار قبر ہیں سارے. جس طرح میرا نبی سارے نبیوں کا امام ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، اسی طرح میرے نبی کا شہر سارے شہروں کا سردار ہے. اسی طرح میرے نبی کی قبر ساری قبروں کی سردار ہے، سید القبور ہے. سب سے اونچی شان والی اس کرۂ ارض پر میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور ہے. ایسی شان والی قبر کوئی نہیں. اچھا آپ بھی ایک مسئلہ بتا دیں، باؤ سلطان کی قبر زیادہ شان والی یا امام الانبیاء کی قبر؟ شیخ جیلانی کی قبر کی شان اونچی یا امام کائنات کی قبر کی شان اونچی؟ علی حجویری کی قبر کی شان اونچی یا سید الکائنات کی قبر کی شان اونچی؟ تو ظاہر بات ہے کہ امام کائنات کی قبر کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ساری قبریں مل جائیں، میرے محبوب مدنی کی قبر کا مقابلہ کوئی نہیں. لیکن پورے تحدی، ذمہ داری اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کا کوئی مولوی ثابت کرے کہ میرے نبی کی قبر پر ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ نے چراغ جلایا ہو، عرس کیا ہو، ختم والی ٹیم بٹھائی ہو، ختم والے لندھے حافظ ان کو بٹھایا ہو، چراغاں کیا ہو، یا عرق گلاب سے غسل دیا ہو، عرق گلاب سے غسل دیا ہو، یا صحابہ کسی مہم پہ گئے ہوں اور قبر سے شروع کیا ہو سفر، کہ آپ کی قبر پہ حاضری دے کے سفر شروع کریں گے. جب میرے نبی کی قبر ساری قبروں کی سردار ہے اور کسی ایک صحابی نے بھی ایک چراغ بھی نہیں جلایا، کبھی عرق گلاب سے غسل بھی نہیں دیا، اچھاڑ بھی نہیں ڈالے، اور وہاں پر چراغاں بھی نہیں کیا، طواف بھی نہیں کیا، سارے طواف کعبۃ اللہ کا کرتے تھے. جو مکی صحابہ تھے نا، تو مکے میں اب بھی 20 تراویح ہوتی ہے. مکے میں کتنی تراویح ہے؟ یہ جو آج کا غیر مجلد ہے نا، یہ نرا جھوٹ ہے، جھوٹا کذاب. لوگوں کہتے ہیں وہاں 8 تراویح ہے. آج بھی مکہ میں 20 تراویح ہے، اور مدینہ منورہ مسجد نبوی میں بھی کتنی تراویح ہیں؟ 20. کبھی رمضان میں جا کے دیکھو 20 تراویح. جو مدینہ کے صحابہ تھے اور مکہ کے، امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ 36 رکعت، اور کل تراویح وترا سمیت بنتی ہے 39 رکعت. کون کہتے ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو مکہ والے صحابہ تھے تو وہ تراویح پڑھ کے مسجد حرام میں جو درمیان میں آپ بیٹھتے ہیں نا، وقفہ ترویہ، درمیان 4 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں، تو یہ صحابہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے. اور یہ 20 اس لیے ان کی وہی 20 ہے. اور جو مدینہ منورہ کے صحابہ کرام مسجد نبوی والے تھے،
وہ درمیان میں نوافل پڑھا کرتے تھے. ان 4 رکعتیں پڑھ کر درمیان میں نفلیں پڑھتے تو ان کی تعداد 39 تک پہنچ گئی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ درمیان میں نفلیں پڑھتے تھے لیکن میرے نبی کی قبر کا طواف نہیں کیا. تو میرا بھائی اگر امام کائنات کی قبر پر صحابہ نے عرس نہیں لگایا، عرق گلاب سے غسل نہیں دیا، چراغاں نہیں کیا، اور امام کائنات کی قبر پر یہ بدعات جو تو کرتا ہے ان میں کوئی نہیں ہوئی، تو پھر کعبہ کے رب کی قسم باؤ سلطان کی قبر کے ساتھ یہ معاملہ کرنا بھی میری ضلالت اور گمراہی ہے، اور علی حجویری کی قبر کے ساتھ یہ معاملہ کرنا میری ضلالت اور گمراہی ہے. جب امام کائنات کی قبر کے ساتھ پیغمبر کے صحابہ نے یہ معاملہ نہیں کیا تو تیرے پاکستان کے اولیاء اللہ کی قبریں میرے نبی کی قبر سے زیادہ شان والی بن گئی. یہاں آج کا یہ پاگل مجنو جھنڈیوں اور چمو چٹو سرکار یہ صحابہ کرام سے بڑا عاشق بن گیا. قطعاً نہیں ہو سکتا. صحابہ سے بڑا میرے نبی کا قدر شناس کوئی نہیں تھا اور پیغمبر کریم کا محب کوئی نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے یہ پاکستان جہاں شرک کے اڈے قائم ہیں اور شرک کی فیکٹریاں قائم ہیں، اس کی تردید نہ کرنے والے اصل مجرم وہ مولوی طبقہ اور سٹیج کا وارث طبقہ ہے جو میٹھی میٹھی تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں کو حق مسئلہ بیان کرنے سے ان کی زبانیں گنگ ہو چکی ہے. آپ کیا سمجھے ہیں؟ یہ آیت سورہ فاتر کی ہے. اسی طرح سورت روم میں اور آیت نمبر 51 میں ما انت بمسمع من فی القبور، اس کو یاد رکھنا. یا اللہ نے فیصلہ کر دیا جو قبروں میں چلا گیا وہ تمہاری بات کو سنتا نہیں ہے، چاہے پیغمبر ہو، ولی ہو، شہید ہو، کوئی بھی ہو، وہ نہیں سنتا. اور یہ میرے سامنے اللہ کی کتاب سورت روم ہے اور آیت نمبر 36 ہے. اس میں اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرا محبوب پیغمبر تیرا کام ہی کائنات کو سنانا تھا، لیکن جو مر جائے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ نہیں سنا سکتے. الموتى، جو بھی مر جائے اس کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہیں سنا سکتے اس بہرے کو. وہ بھی سم اس بہرے کو کہتے ہیں جس میں قوت سماعت پیدا ہی نہ ہو، اور وہ جماندرو پیداشی بہرا اور ڈورا السم، اس کو بھی نہیں سنا سکتے. اذا ولوا مدبرین، ہو بھی بہرا اور پیٹھ دے کے جا رہا ہو. اذا ولوا مدبرین، اگر بہرا آدمی سامنے ہے ہونٹوں سے اندازہ لگا لے گا، بولنے سے اندازہ لگا لے گا. فرمایا میرا پیارا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو بھی بہرا اور پیٹھ دے کے جا رہا ہو. اور فرمایا ما انتا بہاد العمج، میرا پیارا محبوب پیغمبر جو اندھا ہو، العمج، اس کو آپ دکھا نہیں سکتے، بہرے کو سنا نہیں سکتے. جس طرح اندھا دیکھتا کوئی نہیں. کیا اب مولوی کا معنی بھی سن لو. مولوی کیا معنی کرتے ہیں؟ مولوی کہتے ہیں مردے سنتے تو ہیں آپ سنا نہیں سکتے. مردے سنتے تو ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ مردے سنتے تو ہیں آپ سنا نہیں سکتے. میں کہ مولوی صاحب ذرا آگے بھی پڑھ. بہرے سنتے تو ہیں پر آپ سنا نہیں سکتے. اندھے دیکھتے تو ہیں پر آپ دکھا نہیں سکتے. تو اندھے دیکھتے ہیں ترنول والے، جو دیکھے وہ اندھا ہوگا. اللہ نے بھی مسئلہ ایسا بیان کیا نا، چونکہ سما کا عقیدہ اصل مین گیٹ شرک کا یہی ہے. شیطان پہلے ذہن میں یہ ڈالتا ہے بابا سنتا ہے، پھر کہتا ہے آپ اترا ہن پکار. بابا جب سنتا ہے تو کچھ کر بھی سکتا ہے. تو اس لیے سما سننے کا عقیدہ یہ شرک کی پہلی سیڑھی اور یہ باب الشرک ہے، اور شرک کا وہ مین گیٹ اور صدر دروازہ ہے. اور جب قرآن نے اسی کو بند کر دیا، فرمایا کوئی بھی سن سکتا نہیں ہے.
اور فرمایا انک لا تسمع الموتى، یہ سورت روم آیت نمبر 36 ہے۔ اسی طرح میرا بھائی سورت النمل ہے، سورت النمل آیت نمبر 86، سورت النمل کی آیت نمبر 86، اس میں اللہ نے یہی مسئلہ بیان کیا اور فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ امام راضی نے جہاں پر عجیب بات کی، امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں مردے نہیں سنتے، ایک دوسرا بہرے نہیں سنتے، تیسرا اندھے نہیں دیکھتے، یہ 3 مثالیں دی ہیں اللہ رب العزت نے۔ لیکن جہاں پر سوال ہے، جہاں مردوں کو ذکر کیا ان کا مفعول کوئی نہیں آگے ذکر کیا، دوسرا مفعول نہیں ذکر کیا، وہاں پر فرمایا مردے نہیں سنتے، کیا چیز اس کا نہیں ذکر کیا، اور بہرے نہیں سنتے اس کا ذکر کر دیا، الدعاء پکار نہیں سنتے، بلانا نہیں سنتے، دعا کا لفظ ذکر کیا، جہاں انک لا تسمع الموتى الدعاء نہیں ذکر کیا، اور بہروں کے ساتھ الدعاء کا لفظ ذکر کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اگر مردوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا نا کہ وہ بلانا نہیں سنتے، وہ کیا نہیں سنتے؟ بلانا نہیں سنتے، تو اس میں خدا کے کلام کا مصداق صحیح نہ بنتا، کیونکہ اس میں احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے بجلی کی گرج سن لیں، تیرا بلانا تو نہ سنیں لیکن بجلی کی گرج اور بادل کی گرج سن لیں، اور کوئی سخت آواز سن لیں۔ فرمایا اللہ نے مفعول کو ہی چھوڑ دیا اور فرمایا انک لا تسمع الموتى شیئا، بادل گرجے تب بھی نہیں سنتے، کوئی سخت سے سخت آواز ہو دنیا کی تب بھی نہیں سنتے، تیری پکار تو ہے آہستہ، یہاں پکاروں کی بات چھوڑو، جو مر گیا وہ کائنات دنیا کی کوئی آواز بھی سن سکتا نہیں۔ یہ سورت النمل کا مضمون ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورت الانعام وہاں پر سورت الانعام کی بھی، ہاں یہ جو سورت النمل ہے اس کی آیت نمبر 80 ہے، 36 نہیں، انعام کی آیت نمبر 36 ہے، سورت انعام آیت نمبر 36، وہاں اللہ نے ذکر کیا انما یستجیب الذین یسمعون والموتى، انما یستجیب الذین یسمعون، جواب تو وہ دیتا ہے جو سنتا ہو، انما کلمہ حسر کا جواب تو وہ دیتا ہے جو سنتا ہو، والموتى یبعثہم اللہ، اور مردوں کو تو اللہ زندہ بھی کرے گا قیامت کے دن، مردوں کو اللہ زندہ ہی کرے گا قیامت کے دن۔ یہاں پر سب مفسرین اہل سنت نے یہی بات کی، سارے مفسرین متفق اللفظ ہو کر یہی بات انہوں نے کی کہ جہاں اللہ رب العزت نے شبہم بہم فی عدم السماء، اللہ نے عدم سما میں تشبیہ دی، مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الموتى کو یسمعون کے مقابل ذکر کر کے اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ الموتى کہہ لو یا لا یسمعون کہہ لو ایک ہی درجہ میں ہے، جواب وہ دیتا ہے جو سن سکتا ہو، اور جو مردے ہیں وہ سن ہی نہیں سکتے تو جواب کیسے دیں گے؟ یہ سورت الانعام ہے۔ اب یہ قرآن کی آیات میرے سامنے بہت ساری ہیں، سورت النحل آیت نمبر 86 اس میں بھی یہی مضمون ہے، اور سورہ یونس اس میں بھی اللہ نے آیت نمبر 28 میں اللہ نے یہی مضمون بیان کیا، اور وہاں پر تھوڑا سا میں ذکر کروں گا، وقت بالکل قریب آ لگا ہے۔ تو سورہ یونس میں اللہ نے ذکر کیا یوم نحشرہم جمیعا، قیامت کے میدان میں اللہ سب ان لوگوں کو جمع کریں گے جن کی قبروں پہ جا کے مشرک پکارتے، حاجت روائی کے لیے یا سفارشی بنا کر، یہ گھروں میں ذرا ترجمے بھی دیکھا نا، وہاں پر اللہ فرماتے ہیں نحشرہم جمیعا،
سب کو جمع کر لوں گا اور سارے آ جائیں گے. ایک طرف مشرک بھی آ رہے ہوں گے، المدد یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، المدد یا علی کے نعرے لگانے والے، غیر اللہ کی پکار کرنے والے، یہ بھی آ جائیں گے. اور اللہ کے نیک بندے بھی آ جائیں گے، انبیاء، اولیاء، جن کی پوجا پکار سور و پکار ہوئی وہ بھی آ جائیں گے. قرآن پاک سورہ یونس اور سورہ نحل کا مقام یہی بتا رہا ہے. فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، وہاں میرے دربار میں آئیں گے، میں مشرکوں کو علیحدہ کر لوں گا، اپنے نیک بندوں کو علیحدہ کر لوں گا. ایک مسئلہ آپ بتا دیں، قیامت والے دن بتوں کا حشر نشر ہوگا یا نیک لوگوں اور انسانوں کا؟ یا قیامت والے دن بت اٹھ کے آئیں گے؟ یہاں مولوی کے پاس اور کوئی بات نہیں، بت بت بت. اچھا اب ذرا دیکھنا ہے بتوں کا کلام. فرمایا سب کو جمع کروں گا، اور اس مقام پہ جب مشرک لوگ دیکھیں گے اذا رأى الذین اشرکوا شرکاءہم، جب مشرک دیکھیں گے اپنے ان لوگوں کو جن کو اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے. اور شریک کیا تھا؟ کنا ندعو من دونک کا، اللہ کے سوا جن کی سور و پکار کرتے تھے، حاجت روا سمجھ کے یا سفارشی سمجھ کے ان کو پکارتے تھے. ان کے مزاروں پہ آ کے نظر نیاز چڑھانے والے اور پکارنے والے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے وہ کہیں گے یا اللہ ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں، کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارتے تھے، ماضی استمراری عادت تھی ہماری پکارنا، رات دن ان کو پکارتے تھے، من دونک، تیرے سوا. ان کی ہم پکار کریں گے، اللہ کے نیک بندے سنیں گے، وہ حیران ہو جائیں گے اور وہ تو سوچیں گے ہم نے تو ساری زندگی خدا کی توحید بیان کی، اور یہ بے ایمان کہتے ہیں ہمیں پکارتے رہے. وہ فوراً کہیں گے انکم لکاذبون، انکم، خدا کی قسم، لکاذبون، انا بھی اور لام بھی، دو تاکید، مانا قسم والا، اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو. ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری کوئی پکار نہیں کی، ہماری کوئی قبر پہ چڑھاوا نہیں چڑھایا، کوئی نظر نیاز نہیں دی. یہ اب جھگڑا پڑ جائے گا. مشرک لوگ کہیں گے واہ بادشاہ، تمہارے درباروں کے بھت کھا کھا کے ہمارے معدے خراب ہو گئے، اور تمہارے مزاروں کی خاکیں اڑا اڑا کے ہم نے اپنی صحتیں تباہ کر دی. جہاں بھی ہم ہوتے تھے ہم تمہیں پکارتے تھے، آج ہم جھوٹے ہو گئے، تم کہتے ہو جھوٹ بولتی. وہ کہیں گے اللہ خدا کی قسم ہم تو ہر گلی گلی کہتے تھے اغثنی یا رسول اللہ، ہم تو ہر جگہ پہ کہتے تھے یا شیخ عبد القادر جیلانی. اتنا تجھے نہیں پکارتے تھے جتنا ان کو پکارتے تھے. تیرے نام کی ہم نے کبھی نہیں دی تھی، لیکن 11ویں ہماری کبھی قضا نہیں ہوئی تھی. تیری مسجد میں آ کے تیرا سجدہ تو ہم نہیں دیتے تھے، لیکن بابے کے دربار کی حاضری ہر روز صبح ہوتی تھی. نہیں تو جمعرات جمعہ تو گیا کہیں نہیں، تیرے جمعے مسجد میں نہیں آتے تھے، اور ان کے مزاروں پہ ہم جاتے تھے. آج ہم جھوٹے ہو گئے اور یہ کہتے ہیں پکارے ہی کوئی نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جھگڑا بن جائے گا، اور یہ جھگڑا ایسا ہوگا کانوا لہم اعداء، اللہ کے ولی اور نبی ان مشرکوں کے دشمن بن جائیں گے. اور یہ پورا جھگڑا ہوگا، وہ کہیں گے تم نے کوئی نہیں پکارا، وہ کہیں گے ہم نے پکارتے رہے اور نظریں نیازیں دیتے رہے. یہ جھگڑا جب لمبا ہو جائے گا، اللہ والے، اللہ کے پیارے مقربین وہ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہتے ہیں اللہ گواہ کافی ہے ہمارے درمیان تمہارے درمیان. اصل مسئلہ یہ ہے ان کننا ان عبادتکم لغافلین، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں تم ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری قبر پہ کون آیا، کون ہماری نظر نیاز دیتا رہا، کون ہمیں پکارتا رہا، کون نہیں آیا.
ان کننا ان عبادتکم لغافلین، اللہ کی قسم ہم تمہاری پکاروں سے بالکل بے خبر ہیں، ہمیں کوئی پتہ چھتا۔ اب میرا دوست ذرا سوچ، یہ خدا کا کلام ہے، اب تمہیں لوگ حوالے دیں گے، فلانا بزرگ جو کہتا ہے، فلانی روایت جو کہتی ہے، فلانی کتاب جو کہتی ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے قرآن جیسی کتاب تو لے آنا۔ قرآن کا جب یہ مسئلہ ہے تو جس کے دل میں اللہ کی عزت ہوگی وہ اللہ کا کلام مانے گا، اور جس کے ذہن میں بزرگوں کی عزت ہے اللہ سے بڑھ کر تو وہ اس کی مرضی جدھر جائے۔ اللہ نے بھی فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اصل مشرک جو ہے اس نے میری عزت سمجھی نہیں ہے، ماں کا میری قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ مَا قَدَرُ اللَّهَ حق کا قدر ہی، مشرک انسان کے دل میں خدا کی قدر نہیں ہوتی، اللہ کی عزت نہیں ہوتی۔ جس کے دل میں اللہ کی عزت ہوگی اس کے دل میں اللہ کی کتاب کی عزت ہوگی۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھو، قرآن مقدس نے، میں نے تو آپ کے سامنے چند آیتیں پڑھی ہیں، اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 21، اس میں اللہ نے علت کے طور پہ مسئلہ ذکر کیا، فرمایا وہ تمہاری پکاروں سے کیوں بے خبر ہیں، کیوں نہیں سنتے؟ فرمایا اس لیے اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں زندہ نہیں، اموات غیر احیاء، وجہ یہ بیان کی۔ اور سورہ فاطر آگے فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ سورہ احقاف کے شروع میں اللہ نے فتویٰ لگا کے سمجھایا کہ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا کافر اور گمراہ کون ہے جو زندہ خدا کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے قیامت تک پکارتا رہے۔ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور جواب کیسے دیں؟ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو ان کے پکارنے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں۔ یہ مضمون تو لمبا ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کا مسئلہ یہی ہے کہ جو مر جائے اسے دنیا کے حال کا پتہ، چاہے کوئی مقرب ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ تو مشرک جو پکارتا ہے یہ اندھیرے میں تیر چلاتا ہے، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اے مردوں کو پکارنے والا وہ تیری نہیں سنتے، سننے والا کون ہے؟ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ، حامی مومن میں ذکر کیا هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ، پکار کے لائق وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس پہ موت آ جائے تو وہ تو تیری سن نہیں سکتا، تیری سفارشیں کیسے کرے گا، تیری حاجت ربائی کیسے کرے گا۔ وقت ہو گئی ہے ختم، ورنہ یہ کتابیں بزرگوں کی، یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، دیوبند کا پہلا فتاوی، اور جو دیوبند کا ٹھیکیدار ہے اور دیوبندیت کے نام پہ لوگوں کو شرک پہ لگاتی ہیں، یہ سب سے پہلا دارالعلوم دیوبند کا فتاوی ہے۔ 5 مقام پہ اسی فتاوی میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ جان لیں، قرآن کریم میں سماع موتا کا انکار کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے مردے سنتے سنتے کوئی نہیں، اور اس کی 5ویں جلد میں بھی، اور یہ میرے پاس 13ویں جلد ہے، اس میں جہاں بزرگ نے مفتی عزیز الرحمان صفحہ اس کے 159 ہے، اس میں صاف لکھتے ہیں عدم سماع پر نص قطعی وارد ہے، عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے کہ یہ مسئلہ کہ مردہ کوئی نہیں سنتا یہ قرآن کی نص قطعی کا مسئلہ ہے۔ اور یاد رکھ لو نص قطعی کی تعویل بھی کفر ہوتی ہے، انکار بھی کفر ہوتا ہے۔ یہ فتویٰ مفتی عزیز الرحمان اور 13ویں جلد فتاوی دارالعلوم دیوبند کی یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں، کل تجھے کوئی کہے گا ایتیں اس نے پڑھی ہیں معنی خود کیا ہے، یہ معنی نہیں بنتا تھا، یہ معنی
یہ تو میں صرف ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ان آیات کا معنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر امام ابو حنیفہ، امام محمد اور فقہ حنفی کی 371 کتابیں، ان کے اندر یہی مسئلہ درج ہے، یہی معنی درج ہے کہ ان آیات کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ کوئی بھی مردہ نہیں سنتا۔ یہ الکوکب الدری، یہ حضرت گنگوئی کی ترمذی کی تقریر ہے، الکوکب الدری، اس میں صفحہ 319 پر حضرت گنگوئی نے لکھا ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں مردے نہیں سنتے وہ کون ہیں؟ منہم عائشہ، تو ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابن عباس، نبی کا شاگرد عبداللہ ابن عباس، بل امام اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ بے قول ہی انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور، انہی آیات کی وجہ سے یہ حضرات مردوں کے سننے کے قائل قطعاً نہیں ہیں۔ اور اسی طرح علماء دیوبند ہوں، کفایت المفتی میں بھی یہی مسئلہ ہے، اور آسن الفتاوی میں بھی یہی مسئلہ ہے، اور اسی طرح فتاوی رشیدیہ میں بھی یہی مسئلہ ہے، تقریر جنجوئی میں بھی یہی مسئلہ ہے، اور 371 کتب فقہا اور علماء کی یہی کہتی ہیں کہ یہ آیات واضح کر رہی ہیں کہ جو مر جائے وہ سنتا کہ جو عادتاً سماع کا قائل ہو وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔